حضور جب گفتگو فرماتے تھے تو اتنی شستہ، سادہ، دل نشین، سہل اور عام فہم ہوتی کہ ہر شخص اس کو سمجھ لیتا۔ لوگوں کے مبلغ علم کے مطابق حضور بات کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔ خود فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، جب بات کرو تو اپنے مخاطبین کے فہم کے مطابق کرو، اپنے فہم، اپنی دانست اور اپنی عقل کے مطابق نہ کرو۔ کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ بھاری بھرکم علمی اصطلاحات استعمال کریں۔ ظاہر ہے جو مکتب اور مدارس کے لوگ نہیں ہیں وہ ان اصطلاحات کو سمجھ نہیں سکتے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اس سے مقصود اپنے علم کا رعب جمانا اگر ہو تو یہ بہت نامناسب ہے، لیکن اگر حکمت کو نہ سمجھتے ہوئے بندہ ایک روٹین میں اس طرح کا کلام کرے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ لوگوں کے فہم اور مبلغ علم کے مطابق بات کرنا حضور کا سنت طریقہ ہے۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو جو اہم پوائنٹ ہوتا اس کو 3 مرتبہ دہرا کے بیان کرتے، مختلف زاویوں سے اس کو لوگوں کے ذہن نشین کرواتے۔ تیسری بات کہ حضور جب کلام فرماتے تو حضور کی گفتگو بہت لمبی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصداً وخطبتہ قصداً، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور کے خطبات بھی سنے۔ حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے۔ آپ تنہائی میں نماز پڑھ لیں تو وہ جتنی مرضی لمبی کر لیں، اور حضور جب تنہائی میں نماز پڑھتے، قیام اللیل کرتے تو رب کہتا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کچھ سو بھی لیا کر۔ تو لمبی نماز کا عالم یہ ہے، لیکن جو اجتماعی نماز ہے جس میں لوگ بھی شامل ہیں تو اس میں سب سے کمزور اور بوڑھے کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ حضور کے جو خطبات ہیں وہ میسر ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، وہ بہت لمبے اور طویل نہیں ہیں، بلکہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے یہ بڑا اہم خطبہ تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے منشور حیات تھا، لیکن وہ بھی گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہے۔ تو یہی فصاحت ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کا فن بندہ جانتا ہو، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ خود ارشاد فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے فصیح ہوں، بات کرنے کا جو ڈھب مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی جب حضور خطبے کے لیے بولتے الا صوتہ واحمر وجہہ، حضور کا رنگ سرخ ہو جاتا اور آواز بلند ہو جاتی، یہاں تک کہ وادی کے آخری کنارے پہ جو شخص بیٹھا حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کا اجتماع ہے، تو جس طرح قریب والے کو آواز پہنچ رہی ہے جو سب سے آخر میں بیٹھا اس کو بھی ایسے ہی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے۔ اچھا، پھر سننے والوں کا انداز کیا ہے؟ کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، یعنی سننے والے بھی انہماک کا یہ عالم رکھتے ہیں، اپنی سماعتیں بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آداب بھی یہی ہیں، جب آپ کسی کی بات سنیں، قبول کریں یا نہ کریں، اس کی بات آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس سے اختلاف کریں یا اس کی تائید کریں، لیکن اس کی بات غور سے سننی چاہیے۔ کچھ لوگ بڑے متکبرانہ انداز میں بیٹھتے ہیں، بات کرنے اور سننے کا جو آداب ہے اس کی رعایت نہیں رکھتے۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ سنانے والا بھی بات سنانے کے آداب کی رعایت نہیں رکھتا، اور سننے والے بھی بات کو سننے کے آداب کی رعایت نہیں رکھتے، اور جس سے فریقین کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس سنت طریقے کے مطابق گفتگو کریں اور گفتگو صحابہ کی سنت کے مطابق سنیں تو پھر اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی اور خیر جولی میں ضرور پڑے گی۔